فیصل محمد کے انتہائی واجب احترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو 2 ارب روپے کی جو سعودی عرب کی طرف سے گرانٹ مل گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ بڑی خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، اور ہمارا جو قومی میڈیا ہے اس پہ بھی بڑی خبریں چل رہی ہیں، اور کاروبار بھی کچھ اچھے ہونے کی خبریں ہیں، اور ہمارے وزیر خزانہ نے بھی آ کے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم بھی بہت خوش ہو رہے ہیں اور سعودی سفیر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس قسم کی جو امداد مانگ کر لی جائے اور اس کے اوپر کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ہم قرض کے اوپر اگر اس قسم کی خوشی منا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو ہم شروع سے کرتے ہیں، کون سا ہم نے آج پہلی دفعہ مطلب کو قرض لیا ہے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جو قرض کا جو معاملہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں اگر میرا تو اس میں تجزیہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض اگر کسی ملک سے لیا ہے تو بلکہ اس کو تو خوشی تو نہیں منانی چاہیے، بلکہ ایک خاموشی رہنی چاہیے۔ مطلب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ رکھیں، لیکن جس خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ میرے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، ظاہر ہے انہیں بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا۔ اچھا، ایک بات یہ کہ آج وہ جو کل گرین پاکستان کے حوالے سے ایک سیمینار ہوا تھا، اس کی گونج آج بھی ہے، اور جیسے کل میں نے کہا تھا کہ وہ سپہ سالار نے کوشش کی ہے اور اچھی بات ہے، اور اس کے اب جو ہے مزید وہ ابھی مطلب ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، آج سارا دن بھی ٹی وی پہ چلتا رہا اور پاکستان کی بڑی خبروں میں آج بھی ڈسکس ہو رہا ہے کئی جگہ۔ دیکھیے، وہ جو انہوں نے کیا ہے اچھی بات ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی زراعت کو جو ہے مطلب ترقی دینا چاہیے، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ زراعت کی ترقی ہمارے ملک میں نہیں ہوئی، اور اگر پاکستان اگر حقیقت میں ایک زرعی ملک ہوتا تو آج ہمیں اتنی پریشانی ہی نہ ہوتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرین پاکستان جو یہ کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مطلب لوگ تو سارے وہی ہیں جو جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں فوج کی نیت پر میں یقین رکھتا ہوں، فوج کی نیت پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، حافظ صاحب کی جو ایک سوچ ہے اور اس پہ مجھے شبہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں زراعت کی، تو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے یا جن لوگوں کی حکومت میں آپ نے شروع کیا ہے، تو سب سے بڑے تو لینڈ گریبر یہی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، ساری دنیا کو پتا ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ جتنے پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے لینڈ مافیا ہیں اور جتنے بڑے بلڈرز ہیں، وہ ان سیاسی جماعتوں کو پیسہ دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ان کو فائنانس کرتے ہیں۔ تو جو ان کو فائنانس کرتے ہیں، جو سب سے بڑے لینڈ پاکستان کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بھی اسی ویلاگ میں اپنے ویلاگ میں ویوز آف فیصل محمد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجاب کے اندر کئی جگہ انہوں نے جو ہے مطلب جہاں آموں کے باغات تھے وہاں انہوں نے صاف کر دیا اٹھا کے، اور بہت سی جگہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر بے انتہا جگہیں تھیں جہاں پہ کہ زرعی زمینیں تھیں، انہوں نے صاف کر دی۔ جو ہماری گرینری تھی اس کو انہوں نے تباہ کیا ہوتا، اور تباہ کر کے جناب نئے شہر بساتے چلے گئے یہ لوگ۔ یہی کام سندھ میں ہوا، یہی کام پنجاب میں ہوا۔ تو اب ان لوگوں سے یہ تو پاکستان کے اندر تو یہ تو بڑے دشمن ہیں، تو یہ گرین پاکستان ود اینیمی آف پاکستان، باہر مجھے تو مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کرے اگر کامیاب ہو جائے، کیونکہ سنا یہ ہے کہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چین بھی انویسٹ کرے گا اس پہ، اور سعودی عرب بھی انویسٹ کرے گا۔ تو اب کیا اگر یہ انویسٹ کریں گے تو کیا پھر آرمی سے بات کریں گے کہ ان لوگوں کو پابند کیا جائے کہ اس قسم کی یہ لوگ یہ حرکتیں نہ کریں، لینڈ گریبنگ وغیرہ نہ کریں؟ اچھا، یہ تو ایک ہو گئی۔ دوسرا، اب عمران خان کے حوالے سے بھی میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کو ایک جو اہم بات اس وقت بڑی اہم ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا بیچ میں، وہ آپ کو میں بتا دوں پہلے کہ جو اس وقت بین الاقوامی طور پر جو ڈیولپنگ ہو رہی ہے نا، وہ بڑی زبردست ڈیولپنگ ہے۔ وہ ڈیولپنگ یہ ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نیٹو کا جو اجلاس ہو رہا ہے جس میں لتھوانیا کے حوالے سے اس وقت چل رہا ہے، رات کو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شام کا ٹائم ہے پاکستان کے 5 ساڑھے 5 بجے کا، تو اس وقت وہاں وہ یورپ کے اندر جو ہے اس وقت ہمارا جو شام کے حساب سے جو ہے ہمارے یہاں پہ ڈنر کی بات وہاں چل رہی ہے لتھوانیا میں، اور وہاں پہ ڈنر کی بڑی زبردست تیاری ہو رہی ہے، سارے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ زیلنسکی کو بھی اس ڈنر کے اندر وہ بھی شرکت کریں گے، اور جو سب سے اس میں ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے، اور جو میرے لیے قابل بحیثیت ایک تجزیہ نگار عالمی معاملات کو جسے کہتے ہیں کہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ہے نا ترکی نے بڑا غلط کام کیا۔ آج طیب اردگان نے حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں اس ایک لفظ آگے بڑھ کر کہوں گا کہ روس کی پیٹھ میں نہیں بلکہ انہوں نے عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔
یہ سب کو دنیا کو معلوم ہے کہ رشیا جو ہے اس وقت مسلمانوں کو، روس اور چین جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، روس اور چین مسلمانوں کو متحد کر رہے ہیں. اور آج بھی جس وقت نیٹو کا وہاں پر اجلاس چل رہا ہے، اس وقت بھی وہاں پہ رشیا کے اندر، روس کے اندر جو ہے جو مسلم ممالکوں کا جو ایک اجلاس ہے جس میں تمام ممالک ہیں GCC کے، وہ تمام مسلم ممالک ان کے وزراء خارجہ بھی وہاں، ان کے بھی اجلاس چل رہے ہیں اور وہاں بھی ایک بیٹھک چل رہی ہے. تو ایک ایسے دور کے اندر جب کہ ایک ایسی دو قوتیں جو کہ اس وقت مسلمانوں کی پشت پر کھڑی ہو رہی تھیں، ان کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے جا کر صرف ایک اس لالچ کی بنیاد کے اوپر کہ یورپ کو جو ہے، ترکی کو جو ہے صرف یورپ میں شامل کر لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مایوس کن یہ بات ہے. اور نہ صرف مجھے بلکہ جو اور بہت سارے جو بین الاقوامی ایکسپرٹس ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو کہ حقیقی معنی میں جسے کہتے ہیں نا کہ غیر جانبدار بین الاقوامی معاملات میں جو سوچ رکھتے ہیں، وہ سب اس کو بہت غلط اور بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پرانا سلسلہ تھا روس کا، اور جو زار روس کے اور زمانے میں، ترکی کے زمانے میں جو ایک دور تھا جو ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت پرانی بات تھی، وہ اب ختم ہو چکی تھی. لیکن اس وقت روس نے ترکی کی بڑی مدد بھی کی، S-400 رشیا نے ترکی کو دیے، سب کچھ دیا. اور ایسے موقع پہ جب کہ امریکہ نے ترکی کو اسلحے کی روک دی تھی، سپلائی بھی روک دی تھی، اس وقت بھی مدد کی. اور بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے رشیا جو ہے ان کے ساتھ کھڑا رہا، پیوٹن نے دوستی نبھائی. تو ایک ایسے موقع پہ کہ صرف چند ایک امداد کی خاطر، وہ F-16 کا تو مسئلہ تھا، وہ تو خیر ختم ہو گیا، لیکن کچھ امداد تھی جو رکی ہوئی تھی، وہ امداد لینے کی خاطر اور یورپین یونین کی ممبرشپ کی خاطر جو ہے اردگان نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے سویڈن کو جو ہے انہوں نے اجازت دے دی. سویڈن کا اجازت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پھر پورے طور پر رشیا کا جو ہے گھیراؤ کر دیا. نہیں، یہ جسے میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ صرف اردگان نے صرف پیوٹن کی پیٹھ میں نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا. اور بہت مطلب ابھی تو خبریں آ رہی ہیں، اور جو کچھ میں نے لوگوں سے جو میرے پاس صبح سے جو آئے ہیں مطلب معلومات، جو ہمارے میسیجز وغیرہ آتے ہیں، اس میں سب میں یہی ہے کہ جو مسلم دنیا کے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، انہیں بڑا شدید اس بات کا افسوس ہے. وہ یہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ترکی جو ہے اس بات کے اوپر ان کو اجازت نہیں دے گا، یا پھر کوئی ایسی بات کرے گا، یا کوئی جنگ بندی کی بات کرے گا، یا جنگ بندی کے اوپر مجبور کیا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ یہ ہیں، نیٹو کو کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جنگ بندی کریں، یا نیٹو کو یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم اگر سویڈن کو آنے دے رہے ہیں نیٹو کے اندر تو کم از کم کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہیں جس سے کچھ روس کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے تو براہ راست مطلب ایک ان کو اجازت دے کے مطلب عجیب ہی کام کر دیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے نا، یہ ایک طریقے سے جو سلطنت اسلامیہ کا، اگر کوئی جو سلطنت عثمانیہ یا سلطنت اسلامی بننے والی تھی، عثمانیہ تو خیر ختم ہی ہو گئی، عثمانیہ دور، تو اس کا جو ایک تھوڑا سا ایک موہوم سی امید تھی، کہیں لوگوں کو نظر آتا تھا کہ شاید وہ کبھی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو. تو اگر کیسی بات ہوتی تو ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ اس زمانے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور جو ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی زمانے کے اندر ترکی سے یہ بات ہوئی تھی، روس کی بھی اور چین کی بھی بات ہوئی تھی کہ اگر تھوڑا سا ترکی اگر کھڑا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ایک بلاک بنتا ہے، تو ترکی کا جو گریٹر یا سلطنت عثمانیہ ظاہر ہے اس طرح تو نہیں بنتی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی ایک شبیہ جو ہے نا اس کے حوالے سے یہ ان کی مدد کریں گے. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ ترکی نے جو کام کیا ہے، بہرحال یہ ایک بڑا سڈنلی ایک بڑا عجیب سی ایک چیز ہے یہ جو ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس خبر کو مسلم دنیا کے اندر ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. اچھا، بائیڈن اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ بائیڈن کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ ترکی جب ان کے ساتھ مکمل آ گیا ہے، اور ترکی کی بھی اسٹریٹجیکل پوزیشن ایک ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کو بڑا سپورٹ اس سے ملے گا. اور اب یہاں پر آ کر مجھے لگتا ہے، پہلے تو مجھے اسی لیے کبھی سوچتے تھے کہ کیا صورتحال بنے گی، لیکن اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو قرب قیامت کے حوالے سے، اور جو شاہ ولی اللہ کی جو پیش گوئیاں ہیں جس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اب جا کے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اردگان نے از خود جو ہے نا اس طرف جو ہے اپنا قدم بڑھا دیا ہے، کیونکہ یہ تو کبھی کسی کے دوست ہوئے نہیں ہیں، اور انہوں نے اب مسلم بلاک سے، چین سے اور روس سے اس کو دور کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کامیابی حاصل کی ہے. اور غالباً جو میں اس پہ پھر کبھی پورا ویلاگ کروں گا، بہت اہم ایشو ہے، لیکن جو میرے کچھ وافقان ہیں جو مغرب کے حوالے سے اور مغرب میں ہیں،
اور جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی اس کے اندر بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے امریکہ کا ایک جہاز جو ہے نا وہ روک لیا ہے، اور انہوں نے بڑا دھمکی شمکی لگائی، امریکہ نے اپنے جہاز بھی بھیجے، تڑی شڑی سے کہتے ہیں نا لگانے کے طور پر بڑا حملہ کر دیں گے، لیکن وہ ایران ڈٹا رہا جناب، اور انہوں نے روک کے رکھا، اور انہوں نے کہا اگر آپ نے ہوائی حملے وغیرہ کیے تو انہوں نے بھی اپنے وہاں سے جیٹ ایران نے اڑا دیے، اور انہوں نے بھی اپنی توپوں ووپوں کا تمام رخ سیدھا کر دیا۔ تو نتیجہ کیا، وہ جو امریکن جیٹ ویٹ آئے تھے وہ بھاگ گئے، اور ایران نے وہ تیل کے جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا اور سارے عملے کو گرفتار کر لیا۔ تو دیکھیے یہ ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ حوصلہ کریں گے، کھڑے ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا فائدہ۔ تو یہ ایک صورتحال تھی، میں نے کہا یہ آپ کو اہم ایک خبر تھی، میں نے کہا بتا دوں۔ اچھا اب دوبارہ میں ذرا پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر جو گرین کا میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا اس میں آج ایک جو اہم پاکستان کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے کہا ہے کہ پی 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 جو ہے نا وہ اگست کے اندر جو ہے انتخابات کرا دے گی۔ دیکھیے یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے نا معاملہ بنے گا نہیں ان کا، اور یہ ہم آپ کو اسی چینل سے بار بار کہتے آئے تھے کہ یہ جو معاملہ جو گئے ہیں بلاول صاحب امریکہ، انہوں نے جا کے اپنے لیے معاملہ درست کرنا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہہ دیا کہ اگلے وزیر اعظم جو ہے بلاول ہوں گے ہر صورت میں، اور جبکہ نواز شریف وہاں خود بننا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے اچانک اکتوبر کی جو بات کی ہے نا کہ اگست میں جو انہوں نے کہا ہے کہ توڑ دیں اسمبلی، وہ اسی لیے کہی ہے کہ بلاول صاحب نے وہاں امریکہ میں جا کے اپنی لابنگ کی، اور ان کو وہاں سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے نا یہ اس حکومت کو پرولونگ نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں۔ یہ میں بڑی خبر دے رہا ہوں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ان کے لابیسٹ ہیں، جو سارے وہاں پہ جو ان کے تھنک ٹینک ہیں، انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ لوگ ہیں کہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بائیڈن کے موجودہ حکومت جو چل رہی ہے، جو اس کا دور ہے، اس دور کے اندر جو ہے نا آپ الیکشن کروا لیں۔ الیکشن جو ہے اس دور کے اندر ہو جانا چاہیے، بائیڈن کے دور کے اندر۔ پتہ نہیں پھر بعد میں کوئی دوسرا آتا ہے تو پالیسی کو پلٹ جائے یا کچھ ہے، تو اس لیے اچانک جب وہاں سے روزانہ رات کو بات ہوتی ہے، ان کی رابطہ ہوتا ہے بلاول صاحب کا، تو وہ جو ہے گزشتہ 2 دن پہلے یہ پیغام ان کو دے دیا گیا تھا زرداری صاحب کو، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اب آپ نے جو اس کے اوپر اسٹینڈ لینا ہے ہر صورت کے اندر کہ ہم نے جو ہے الیکشن جو ہے نا وہ اگست کے اندر اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے اہم ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی بات چلی تو شہری رحمان صاحب نے صاحبہ ہیں، میں تو صاحب ہی کہوں گا، صاحبہ تو کہیں سے نظر ہی نہیں آتی وہ، جو ان کی حرکات و سکنات ہے، تو وہ شہری رحمان صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب وہ اسرائیل نے پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلط اور لغو پروپیگنڈا ہے یہ، اور یہ بھی عمران خان کی جو پی ٹی اے کے جو مخالف بین الاقوامی جو گروپس ہیں ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بس مختصر بات بتا دوں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ کچھ پھر میرے معاملات اس میں گڑبڑ ہوتے ہیں۔ یہ جو بیان اسرائیل کی طرف سے آیا یہ دلوایا گیا ہے، اور یہ خاص طور پہ اس لیے دلوایا گیا ہے تاکہ یہاں پہ عمران کی پوزیشن کو خراب کیا جائے، اور اس کو دلوانے والے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا ایک ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ متحرک ہے۔ اور ان کی سازشوں کو دیکھیں، بتانا یہ پاکستان کے سیاستدان ان کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو ہماری امریکہ کی جو امریکہ بہادر جو ہے اس کی سازشیں تو ایسی ہیں کہ اب انہیں تو ایسا کام کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ جو سارا کا سامرا معاملہ ہوا، عمران خان کی حکومت گرائی، عمران خان اسٹینڈ کر کے سائفر کی والی بات لے کے گئے، اور بالکل صحیح تھا۔ جب امریکہ پہ جب دباؤ آ رہا تھا، کیسے انہوں نے جناب ایک کہتے ہیں نا وہ دیسی زبان میں دھوڑ پتھرا مارا، اور جناب وہ فٹافٹ عمران خان بھی پلٹ گیا، انہوں نے باتوں میں ان کی آ گئے، اور وہ سائفر سے ہٹ گئے، امریکن سازش سے ہٹ گئے، اور اس کے بعد ہی جناب وہ فوراً وہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ ساری باتیں نکل کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ آج وہ کہلیہ خواجہ آصف صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو پروگرام پہلے سے بن گیا تھا عمران خان کو ہٹانے کا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں مارچ یا اپریل سے ہو گیا تھا، مئی سے ہو گیا تھا، تو باتیں تو کچھ تھیں، ہمیں بھی پتہ تھی، لیکن پیچھے پس پردہ تھے معاملات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ایکسٹینشن لے لی تھی باجوہ صاحب نے، باجوہ نے ایکسٹینشن لی ہی اسی لی تھی کہ وہ آج سے عمران خان کا پتہ صاف کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ عمران خان صاحب کا پتہ صاف کر گئے، اور وہ امریکہ نے سارا ان کا کام کرایا۔ تو سوال یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کے آگے تو اب میں نے آپ سے پہلے اس وقت عمران خان کو کہا تھا، میں نے یاد ہوگا اگر ہم اسی چینل سے، کہ 2 باتیں کہی تھی کہ تو آپ اسمبلیوں سے نہ نکلیں، اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی امریکہ کا مہرا ہے۔ جب آپ نے امریکہ کی مخالفت کر لی تھی تو آپ کو ایک ہی سائڈ رکھنا چاہیے تھا، آپ ایک ہی سائڈ رکھتے تو آپ کے لیے بہتر تھا، لیکن آپ جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے پینٹاگن سے اور پنڈی سے دونوں سے پنگا لے لیا۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، یا پبلک ہے، میں نے 3 پی ہیں، یا تو پبلک ہے، یا پینٹاگن ہے، یا پنڈی ہے۔
تو پبلک تو آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے ساتھ میں دونوں کے ساتھ ایک پنگا لے لیا. اگر پبلک آپ کے ساتھ ہوتی اور آپ صرف اگر کیا کہتے ہیں پینٹاگن سے پنگا لیتے، کیونکہ پینٹاگن پر تو دباؤ آ گیا تھا، تو آبویسلی پھر پنڈی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ لوگوں نے غلط مشورے دیے. عمران خان صاحب آج سارے کے سارے وہی لوگ جو ہیں عمران خان کے جو چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی چینل سے ویوز آف فیصل محمد سے جب میں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو پرویز الہی آپ کے ساتھ آئیں یہ بالکل درست ہیں، مخلص ہیں، تو لوگوں نے ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جو پرانے اگر دیکھیں نا، آج سے تقریباً میرے 1.5-2 سال پہلے، تو اگر آپ نیچے کمنٹس پڑھیں تو لوگوں نے کتنا مجھے اس میں مغالطات بکی کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ایجنٹ ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکنا ہے. اور یہ اب آپ دیکھ لیں وہ ایجنٹ آج تک ڈٹا ہوا ہے، وہ آج تک کوئی شخص ڈٹا ہوا ہے، لیکن اب مجبور ہو گیا اس لیے کیونکہ یہ بھی غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. میں نے معلومات کی اس پہ کہ وہ جناب انہوں نے مونس کو شٹ اپ کال، کوئی شٹ اپ کال نہیں دی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. مونس نے کہا تھا ان کو، میں محتاط بات کروں گا کہ آپ نے کسی بھی قسم سے کوئی ٹیلی فون کے اوپر، کوئی بھی الیکٹرانک چیز کے اوپر نا ہم سے کوئی رابطہ ہم نے بالکل نہیں کرنا ہے. مونس نے کہا کیوں کہا تھا اور کس طریقے سے، کہاں سے اور کس جگہ سے رابطہ کرنا تھا، وہ فی الحال میرا اس وقت ایشو نہیں ہے بتانا. تو اس لیے وہ انہوں نے ان سے بات نہیں کی تھی کہ آپ پتہ ہے کہ جس طرح آج کے فون کی ٹیپنگ ہو رہی تھی تو وہ کچھ تھوڑے سے محتاط ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ان کو یہ پیغام دے دیا ہے اپنے والد کو کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جائیں، اپنے آپ کو بچا سکتے تو بچائیں، اگر نہیں وہ برداشت کر سکتے تو کم از کم. لیکن فی الحال میں ان کو، عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ جو لوگ ایک خبریں بڑی زبردست چل رہی تھی، لوگوں نے، میں دیکھا تھا ویلاگ مجھے لوگوں نے بھیجے تھے کلپس کے، وہ جناب وہ شٹ اپ کال دے دیے، بڑے 2-3 لوگوں نے کہا تو کوئی شٹ اپ کال نہیں دی. میں نے خود معلومات کی ہے، اصل کہانی میں نے آپ کو یہ بتا دی. ایک اور بڑی ریومر جو اڑی ہوئی ہے اور 3-4 میرے پاس ابھی وہ آئے ہیں ویلاگ کے کلپس کے، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ بنی گالہ کے اندر بہت اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور شاید کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ رات کے اندھیرے کے اندر وہ آرمی چیف آئے تھے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چین کا دباؤ ہے عمران کے لیے، ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی نہ ہو، سعودی عرب کی بھی ہے. لیکن بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا امریکہ جو ہے نا ٹوٹل، مغرب کھل کے کہہ رہا ہوں، مغرب یا امریکہ، وہ اس وقت جو ہے نا عمران خان کو سزا دینے کے پورے موڈ کے اندر ہے. یہ میں نے آپ کو حقیقتاً پہلے شروع سے بتا رہا ہوں. تو اس صورتحال کے اندر اب حکومت نے یہ سوچا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اب امریکہ نے پیسے بھی لے دیے ہیں آپ کو، IMF بھی آپ پاس آ گیا ہے، دوسرے تمام معاملات آ گئے ہیں، ساری چیزیں آپ کی ہیں. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ فی الحال جو ہے نا کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی. اور یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں آج کی تاریخ میں کہ کپتان کے حوالے سے سپہ سالار نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ یہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بالکل میرا کوئی نہ رابطہ ہوگا اور نہ کوئی ان کا میں پیغام دوں گا، اور نہ ان کے لیے کوئی پیغام دوں گا، نہ ان کا پیغام لوں گا اور نہ ان کے لیے کوئی میں پیغام دوں گا، اور نہ کوئی میرے پاس عمران خان کا کوئی پیغام لے کر آئے. یہ بالکل جو ہے نا سپہ سالار کی طرف سے واضح بہت بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. میں نے پہلے ہی بتا چکا تھا، اور ڈے بیفور یسٹرڈے ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو لہٰذا اس قسم کی جو افواہیں اڑ رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے بالکل آپ توجہ نہ دیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کہ سارے معاملات آپ کو میں نے بتا دیے جو پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے. الیکشن جو ہے شاید ہو سکتا ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ PDM کے اندر اب لڑائی جھگڑے ہیں، لاتیں گھوسے چلیں گی آپس کے اندر، اور دیکھیں کیا بنتا ہے. معاملات تو خراب ہی لگ رہے ہیں، لیکن یہ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب کہیں بھی بالکل نہیں جائے گی، کیونکہ نواز شریف کو بھی پتہ لگ گیا ہے. نواز شریف کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں چین تھوڑا سا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، اور کہیں نہ کہیں اب تھوڑا بہت سعودی عرب کا تو خیر جھکا ہوا ہے نواز شریف کی طرف، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے اس وقت بھرپور طور پر مغرب ساتھ ہے. اب سی پیک کا جہاں تک معاملہ ہے، سی پیک کے معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کیا یہ گارنٹیز دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے نا یہ چین اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایک سینڈوچ بن گیا ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. نیٹو کے معاملات بھی ہیں، اب کل 2 دن نیٹو کا اجلاس جاری رہے گا، اس کے بعد نیٹو میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا بہت اثر ہوگا اس کے جنگ کے اوپر، یوکرین کی جنگ پہ جو بھی صورتحال بنتی ہے. پھر اپنا تجزیہ لے کے کر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.